عمران شاہ ہیں قصور شہر سے، وہ کہتے ہیں سر پی ٹی آئی حکومت کا 4تھا سال شروع ہے، لگ بھگ 3.5 سال بعد کارکردگی کے حوالے سے آپ عمران حکومت کو 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے، اور جو نمبر آپ کاٹ رہے ہیں وہ کس وجہ سے کٹے؟ فرحان صاحب نہیں، میں ایسا، یہ بندہ ایک سمبولک علامتی سی بات کرتا ہے، امتحان جاری ہے ابھی نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، یا جتنا مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہوتا ہے، تو 1.5 گھنٹے کے بعد ہی آپ کہیں کہ ذرا یہ مجھے دینا، میں نے بھی مارکنگ کرنی ہے۔ میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بانگی ماری پی ٹی آئی والوں کو، ان کو تو سمجھ ہی نہیں تھی۔ میرے سے ایک بڑی شدید غلطی ہوئی، حماقت ہوئی، اس کا میں اکثر اعتراف کرتا ہوں۔ میں اس غلط فہمی میں رہا کہ یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے، یہ ہوم ورک بڑا کر رہے ہوں گے، یہ اسد عمر ٹائپ ان کا ہے، میں جب اس طرح کا بنایا تو یہ باؤ ٹھاؤ ہیں، انہوں نے کو بڑی کمپنیز وغیرہ میں اس کے بڑے یہ ایگزیکٹیوز، اور یہ تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ للو پنجو نکلیں گے۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا ایک خاص پروفائل ہے، ان لوگوں نے کم از کم جو ہمارے میجر ایریاز ہیں، خاص طور پہ اقتصادیات کے حوالے سے تو کو کام کیا ہوگا، اور ہوم ورک کر چکے ہوں گے، آتے پھر یہ شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے ٹاسک فورسز بنانی شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے کک بھی ان کے پلے نہیں تھا۔ اسد ملک صاحب ہیں اوریجنلی لاہور کے، ضلع لاہور لکھا ہوا، شاید لاہور شہر نہ ہو، اور حال مقیم پرتگال۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، مجھے کہتے ہیں جی کہ میں وہی ہوں جس نے 3 سال قبل آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ عمران خان پر کبھی تنقید کرتے ہیں اور کبھی تعریف کرتے ہیں۔ آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اسد ملک صاحب تھینک یو ویری مچ۔ تو بڑا آپ نے یاد دلایا ہے کہ 3 سال پہلے آپ نے، اچھا آپ کا اس وقت آئی ایم 100% شیور میں نے یہی جواب دیا ہوگا کہ آپ کا سوال تھا کہ بھی کبھی تنقید کرتے ہیں کبھی تعریف۔ تو بھائی یہی زندگی ہے، سیاستدان اوتار نہیں ہوتا، دیوتا نہیں ہوتا، ولی اللہ نہیں ہوتا، شخصیت پرستی مسلمان کو زیب نہیں دیتی، یہ نارمل رویہ ہے۔ دیکھو آج میرا کالم آپ کو اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کی، کل آپ کو برا لگا، آپ نے کہا مزہ نہیں آیا، بات نہیں بنی، بھرتی کا کالم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک فیئر ججمنٹ دے رہے ہیں۔ بالکل کامنٹیٹر کیا کرتا ہے، ہماری یہی حیثیت ہے، یہ ہمیں منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں تجزیہ نگار تو تبصرہ نگار تو سینئر میڈیٹ کیا ہونا ہے، اور کیا تجزیہ نگار ہونا، سیدھی سادھی ننگی چٹی بات ہے۔ آپ نے کامنٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو میچ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر کیچ چھوڑ دے گا تو آپ کہو گے دور پھٹے منہ، میں نہیں کہوں گا چونکہ مجھے دلچسپی نہیں، میں دیکھتا ہی نہیں۔ کوئی بندہ اوپر نیچے 2 چھکے مارے گا، آپ اس کے شان میں قصیدہ، اچھا وہی اگلے کسی میچ میں اگر 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا، آپ اس کو لعنت ملامت کرو گے۔ خود آپ دیکھو کہ اولاد کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اس سیمسٹر کا رزلٹ آیا بہت اچھا ہے، تو آئی اپریشیٹ مائی سن اور مائی ڈاٹر، کبھی شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا، زبردست۔ اچھا اگلے سیمسٹر کا اگر ذرا کمزور آیا، ہمارے پیرنٹس بھی یہی کرتے تھے، ہمارے والدین بھی یہی کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اسکولوں میں سیمسٹر سسٹم نہیں تھا، تو جو بھی ہوتا تھا وہ جو اس زمانے میں ڈویژنس ہوتی تھی، بہت اچھی فرسٹ ڈویژن آئی تو بہت کلیپ ملتا تھا۔ وہی ماں باپ اگر کہیں گڑبڑ ہوئی مارکس میں، یہ زندگی کے، یہ سوچنا کہ یہ تعریف ہے تو تعریف ہی کرنی، وہ غلام ہیں ان کے ہم۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گردنوں پہ سوار ہو جاتے ہیں آپ کے ووٹ کی بھیک سے، تو کن کو کیا سروں پہ چڑھانا، اور یہ میاں دے نعرے بجن گے، میں نے چند دن پہلے لکھا ہے، میں نے نہیں سنا کبھی کلنٹن دے نعرے بجن گے اور فلانا۔ یہ چمچوں کا رویہ ہے، یہ چاپلوس خوشامدیوں کا رویہ ہے۔ جب تک سورج چاند رہے، وہ ابراہم لنکن بہت بڑی کاز کے لیے مارا گیا تھا، وہ غلاموں کے حق میں تھا۔
میں نے جب تک سورج چاند رہے گا لنکن تیرا نام رہے گا، قدم بڑھاؤ ڈونلڈ ٹرمپ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم چمچے ہو، کرچے ہو کیا؟ یہ نہیں، یہ رویہ ہی غلط ہے. بال ٹو بال کامنٹری کرو، آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ اچھا کہیں، جو اچھا قدم ہے وہ اچھا ہے. میں شہباز شریف، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی، میں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. میری عقل نے مجھے بتایا. جب انہوں نے یہ انڈر پاسز وغیرہ، میں کہتا تھا نہ کام کرو، پہلے اس قوم کو چلنے کی، سڑکیں استعمال کرنے کی تمیز تو سکھاؤ. یہ ہائی پروفائل پروجیکٹس رہنے دوں. یہ پورے شہر کو بج لگا دیا ہے. یہ اورنج ٹرین، کیا اورنج اورنج، یہ ایسے ہی ہے ایک بھوک مرتا خاندان جس کے بچے اسکولوں سے فارغ ہو گئے ہوں، چونکہ اسکول فی نہیں ہے دینے کے لیے، تو کھانے کو مناسب خوراک نہ ہو، بوڑھے ماں باپ کا علاج نہ ہو رہا ہو، تو وہ جا کے کوئی بغیرت اگر قسطوں پہ جا کے لے آتا ہے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی یا کوئی بڑے سائز کا ٹی وی، تو ایسے باپ کو مطلب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اچھا پروجیکٹ. اور لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہو. میں نے کہا جی میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے. کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ ہے، ہر گھر خود کفیل، جس کے پاس ایک مرلے کی بھی چھت ہے وہ 80% سبزی اپنی اگا سکتا ہے. اب کام کرو، کو اپنا دماغ لڑاؤ، تھوڑی ایفرٹ کرو، اور یہ بڑا خوبصورت شغل ہے. لیکن نہیں، وہ نہیں. موجودہ حالات میں بھی میری تو یہی گزارش ہوگی آپ سے، جہاں اچھا کرتا ہے اچھا، جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کرٹیسائز کریں، کوئی ساتھ ساتھ چلائیں. دو کنارے ہوتے ہیں نا، ایک دایاں ایک بایاں کنارہ، دریا کا بھی اور نہر کا بھی، تو دونوں کنارے ساتھ ساتھ چلاؤ بھائی. یہ تو غلاموں والی روایت ہے. چمچے کو جالا ہے، اس نے سننی ہی نہیں بات پیپلز پارٹی کے خلاف. وجہ ہے نون لیگ تو بکاؤ ہو، ان کے ڈور میٹ ہو، ان کے چپراسی ہو، ان کے خاکر ہو، ان کے گھروں کے. تم باعزت شہری ہو، اچھا کرے اچھا کہو، برا کرے برا کہو. تو ایک بات ہمیں ویسے میکرو لیول پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران کو کم از کم 2 ٹرمز ملیں، چونکہ جس حالت میں یہ ملک ملا، جس بری طرح وہ اجاڑے پھیر گئے تھے دونوں، تو اس کے بعد ہی ڈیزروز کہ اس کو 2 سال. اس کے بعد تو جو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگنے آئے اس کو چاہے دھوکہ دے کے ہی اندر بلا لو، کمرہ بند کر دو، مار مار کے چھتر، شکل بگاڑ دو اس کی، لیکن 2 ٹرمز، اس سے پہلے نہیں. میچ کے درمیان نہیں، میچ کم از کم 2 ٹرمز.